کبھی سوچا ہے کہ تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری کی پوری تہذیبیں جنگ میں جان بوجھ کر ختم کر دی گئیں؟ ہاں، یہ صرف زوال نہیں ہوتا، یہ ایک مکمل، ایک ڈیلیبریٹ اناہیلیشن ہوتی ہے۔ بہت ہی ڈسٹربنگ خیال ہے یہ۔ جی بالکل، اور یہی موضوع ہے جس سے مورخ وکٹر ڈیوس ہینسن اپنی کتاب دی اینڈ آف ایوری تھنگ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم اسی کتاب کے تعارف پر بات کریں گے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ قومیں ایک دوسرے کو بالکل مٹانے پر آ جاتی ہیں۔ جی چلیں اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو ہینسن کو جو مین سوال ہے وہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے جو قوموں کو اس انتہا تک لے جاتی ہے، مکمل تباہی والی جنگ؟ ہاں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ صرف معاشرے کا خود سے گر جانا نہیں ہے، بلکہ یہ کسی ایک سائیڈ کا دوسری کو جان بوجھ کر ارادتاً ختم کرنا ہے۔ اچھا، اور ہینسن اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، ٹوٹل وار، مکمل جنگ۔ ٹوٹل وار، اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ مطلب یہ وہ جنگ ہے جہاں کوئی اصول نہیں رہتا، فوجی تو ٹھیک، عام شہری، عورتیں، بچے سب نشانے پر ہوتے ہیں۔ اوہ، مقصد صرف زمین جیتنا نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے دشمن کی ثقافت، اس کی شناخت، اس کی تاریخ، سب کچھ مٹانا۔ یعنی یاد تک مٹا دینا۔ بالکل، ہینسن کتاب میں اسی کی نفسیاتی، سیاسی، ثقافتی جڑوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ذہنیت بنتی کیسے ہے۔ تو یہ صرف ملٹری اسٹریٹجی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت گہری نفرت ہے یا کوئی آئیڈیالوجی؟ جی ہاں، بالکل۔ ہینسن کہتے ہیں کہ اس قسم کی تباہی کے پیچھے اکثر شدید قسم کا مورل کولیپس ہوتا ہے۔ مورل کولیپس؟ ہاں، یعنی اخلاقی گراوٹ، پھر بدلے کا جذبہ جو قابو سے باہر ہو، ان چیکڈ وینجنس، اور ایک خاص قسم کی آئیڈیالوجی۔ آئیڈیالوجی کس قسم کی؟ ایسی آئیڈیالوجی جو دشمن کو اتنا غیر انسانی بنا دے، اتنا ڈی ہیومنائز کر دے کہ اس کا مکمل خاتمہ نہ صرف ٹھیک لگے بلکہ ضروری لگے۔ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ نظریات یہ کیسے اتنے حاوی ہو جاتے ہیں؟ کتاب کے انٹرو میں وہ اس کی بنیاد رکھتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں ایک طرح کے مورل ایبسولوٹزم کی طرف۔ یعنی کہ صرف ہم ہی ٹھیک ہیں؟ بالکل، یہ یقین کہ ہم مکمل حق پر ہیں اور ہمارا دشمن مکمل باطل ہے، شر مطلق۔ اچھا، اور ہینسن دکھاتے ہیں کہ تاریخ میں یہی سوچ اکثر جواز بنی ہے دوسری تہذیبوں کو مٹانے کا۔ کیونکہ اگر دشمن شیطان ہے جی، تو پھر اس کے خاتمے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں رہتی۔ اور وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تاریخی مثالیں بھی دیتے ہیں۔ جی، تعارف میں چند اہم مثالوں کا ذکر کرتے ہیں جن پر کتاب میں آگے تفصیل ہے، جیسے الیگزینڈر نے تھیپس شہر کو تباہ کیا، ہاں سنا ہے۔ روم نے کارتھیج کو بالکل مٹا دیا، سلطان محمد II کے ہاتھوں کانسٹنٹینوپل کی فتح، اور اس کے بعد جو ہوا، اور کورٹیز اور ایسٹیکس، ٹینوشٹلان کی تباہی۔ جی، ان سب میں کامن بات یہ ہے کہ تباہی جان بوجھ کر کی گئی، یہ صرف جنگ کا کولیٹرل ڈیمیج نہیں تھا، یہ تہذیب کو مٹانے کا عمل تھا۔ بالکل۔ یہ مثالیں تو واقعی دل دہلا دینے والی ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تہذیبیں کتنی نازک ہوتی ہیں۔ یقیناً، سوچیں، صدیوں کی محنت، ترقی، اور بعض اوقات ایک جنگ یا ایک نسل اسے ختم کر دیتی ہے۔ اور ہینسن یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں سے کئی تہذیبیں جو تباہ ہوئیں وہ اپنے وقت کی بڑی طاقتور تھیں۔ جی ہاں، ترقی یافتہ تھی۔ تو پھر جو دفاع کر رہے تھے ان کی طرف سے کیا غلطی ہوئی؟ ہینسن اس پر کیا کہتے ہیں؟ ہینسن دفاع کرنے والوں کے رویے کو بھی دیکھتے ہیں۔ اکثر تباہ ہونے والی تہذیبوں میں ایک قسم کی وہ کمپلیسنسی تھی۔ کمپلیسنسی؟ غفلت۔ ہاں، غفلت یا تکبر، ہوبرس کہہ لیں۔ وہ خطرے کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے، یا انہیں لگا کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اٹ کانٹ ہیپن ہیئر والی سوچ۔ بالکل، وہ حملہ آور کی طاقت یا اس کے ارادوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر بیٹھے۔ تو ان کی یہ غفلت حملہ آوروں کے لیے آسانی پیدا کرتی ہوگی؟ بلا شبہ ہینسن حملاوروں اور دفاع کرنے والوں دونوں کی مائنڈ سیٹ کو گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، وہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعات اکثر اچانک لگتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے خاص عوامل ہوتے ہیں۔ اور اہم بات، ہینسن کہتے ہیں یہ صرف پرانی تاریخ نہیں ہے۔ مطلب یہ ڈائنامکس، یہ انسانی فطرت اور تہذیبی ٹکراؤ، یہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہو سکتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ خلاصہ یہ کہ ہینسن کی کتاب جنگ کے ذریعے معاشروں کی مکمل تباہی جو جان بوجھ کر کی جائے اس امکان کو دیکھتی ہے۔ جی،
اور ان وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے جو انسانوں کو اس حد تک لے جاتی ہیں۔ یہ تاریخ کے تاریک ترین پہلوؤں کا ایک تجزیہ ہے۔ یہ تجزیہ بھی ہے اور ایک وارننگ بھی ہے، ایک انتباہ۔ انتباہ کس چیز کا؟ یہ کتاب یاد دلاتی ہے کہ بڑی سے بڑی طاقتیں بھی کمزور ہو سکتی ہیں، اور تاریخ ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ ان خطرناک غلطیوں، ان نظریات کو پہچانو جن سے بچنا ہے۔ خاص طور پر وہ اخلاقی برتری والا احساس جی، جو دوسروں کو بالکل مسترد کرنے اور ان پر ظلم کو جائز سمجھنے کا باعث بنتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تاریخ سے سیکھتے کیا ہیں؟ اور آخر میں ایک سوچنے والی بات جو ہینسن کے کام سے نکلتی ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں تباہی کے ہتھیار پہلے سے کہیں زیادہ ہیں اور سیاسی زبان اکثر بہت ایکسٹریم ہوتی ہے، ہاں، تو معاشروں کو کتنا محتاط رہنا چاہیے اس امکان سے کہ جسے وہ ناممکن سمجھتے ہیں وہ دوبارہ حقیقت نہ بن جائے۔ تو آج ہم ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں قدیم ایتھنز کے زوال پر، ایک ایسی طاقت جو اپنی بلندی پر تھی لیکن پھر پیلوپونیشین جنگ میں الجھ گئی۔ جی، اسپارٹا کے خلاف ایک لمبی تباہ کن جنگ، اور خاص طور پر ہم بات کریں گے سسلی مہم کی، وہ ڈیزاسٹرس ایکسپیڈیشن جس نے شاید سب کچھ بدل دیا۔ ہاں، کیونکہ سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ کیا یہ بس بری قسمت تھی؟ نہیں، ایسا نہیں لگتا۔ اس میں شاید ایتھنز کا اپنا تکبر، ہوبرس جسے کہتے ہیں، ہاں، ہوبرس، ان کے جمہوری نظام کی کچھ کمزوریاں اور یقیناً بڑی اسٹریٹجک مسٹیکس شامل تھیں۔ چلیں اسی کو کھولتے ہیں پھر۔ پہلے تھوڑا سا پس منظر، یہ پیلوپونیشین جنگ یہ کیا تھی؟ دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں تھی، یہ تقریباً 3 دہائیوں تک چلنے والا کانفلکٹ تھا۔ ایتھنز اور اسپارٹا، 2 بڑی طاقتیں، اور ان کے درمیان مطلب کافی پرانی دشمنی تھی۔ ہاں، گہری باہمی بدگمانی، ڈیپ میوچل سسپیشن، طاقت کا توازن بگڑ رہا تھا۔ اور اسی دوران ایتھنز میں وہ تعاون والی بات بھی ہوئی تھی، ہے نا، ایک پلیگ۔ بالکل، جنگ کے شروع میں ہی ایک تباہ کن طاعون جس نے ایتھنز کو اندر سے ہلا کے رکھ دیا۔ آبادی کا بڑا حصہ ختم ہو گیا۔ تو اس نے ان کی جنگی صلاحیت کو بھی متاثر کیا ہوگا۔ شدید طور پر آبادی کم ہوئی، فوجی کم ہوئے، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کا مورال بہت پست ہو گیا تھا۔ ریسورسز پر شدید دباؤ تھا۔ اچھا، تو پھر ایسے حالات میں کمزور، تعاون سے متاثرہ ایتھنز نے سسلی پر حملہ کرنے کا اتنا بڑا، اتنا مہنگا فیصلہ کیوں کر لیا؟ یہ تو بہت دور تھا۔ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ یہاں ایتھنز کی وہ بے پناہ ایمبیشن نظر آتی ہے، اور شاید اوور کانفیڈنس بھی۔ اوور کانفیڈنس مطلب وہ گولڈن ایج والا احساس کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ شاید کچھ ایسا ہی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کمزوری اور مایوسی سے نکلنے کے لیے ایک بڑا جوا کھیلنا چاہتے تھے۔ سسلی ایک بہت بڑا پرائز تھا۔ اور اس فیصلے میں ان کے ڈیموکریٹک سسٹم کا کیا کردار تھا؟ کیا عوام بس بہہ گئے؟ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ جمہوریت میں عوامی جوش، پاپولر فرور اور قائل کرنے والے مقررین اور ڈیموگاگز، انہوں نے شاید محتاط اسٹریٹجک تھنکنگ پر غلبہ پا لیا، فتح کے نعرے، شان و شوکت کے وعدے۔ اور جو خطرات بتا رہے تھے ان کی سنی نہیں گئی؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ انہوں نے دشمن کی طاقت کو، وہاں کے حالات کو، اور اتنی دور سپلائی لائنز قائم رکھنے کی مشکلات کو بری طرح انڈر اسٹیمیٹ کیا۔ تو یہ ہوبرس، یہ تکبر کہ ہم ناقابل شکست ہے، یہ ایک مین فیکٹر تھا۔ یقیناً، یہ سوچ کے ہم ایتھنز سے ہم ہار نہیں سکتے۔ تاریخ میں ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں نا، بڑی طاقتیں اپنی تباہی سے پہلے ایسے ہی سوچتی ہیں۔ جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا، تھیبس سکندر کے سامنے، یا کارتھیج روم کے مقابلے میں۔ بالکل، اور جمہوری نظام جو ایتھنز کی طاقت تھی، وہیں شاید ایک کمزوری بھی بن گیا۔ کیسے؟ مطلب جمہوریت کمزوری کیسے بنی؟ دیکھیں، پبلک ڈیبیٹ بہت اچھی چیز ہے، لیکن جنگ کے ماحول میں جذباتی فیصلے ہو سکتے ہیں، گمراہ کن پروپیگنڈا، ڈیموگوگری حاوی ہو سکتا ہے۔ اور کچھ تھنکرز نے تو یہ بھی کہا ہے کہ زیادہ آزادی بغیر ڈسپلن کے انتشار، انارکی پیدا کر سکتی ہیں۔ جی ہاں، پلیٹو جیسے مفکرین نے اس پر لکھا ہے کہ توازن ضروری ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی عوام و نظام کی بات۔ اسٹریٹیجک سطح پر کیا غلطیاں ہوئیں؟ لیڈرشپ میں، لاجسٹکس میں؟ وہاں بھی بڑے مسائل تھے۔ ایک تو کمانڈ تقسیم تھی، ڈیوائیڈڈ کمانڈ۔ نکھیاس اور السیبیڈیز، ان کے مقاصد اور طریقے مختلف تھے۔ مقاصد واضح نہیں تھے؟ مطلب کرنا کیا تھا سسلی جا کر؟ صرف مدد یا پورا قبضہ؟ یہی تو، آبجیکٹیوز کلیئر نہیں تھے۔ اور پھر لاجسٹکس،
اتنی بڑی فوج کو سمندر پار سسٹین کرنا، وہ بھی دشمن علاقے میں، یہ ایک نائٹ میئر تھا۔ اور جنگ کا طریقہ کار بھی بدل رہا تھا، آپ نے کہا؟ ہاں، کچھ تجزیے بتاتے ہیں کہ جنگیں زیادہ ڈیڈلی، زیادہ روتھلیس ہوتی جا رہی تھی۔ مطلب مقصد حاصل کرنے کے لیے موریلٹی کو نظر انداز کیا جانے لگا تھا۔ اینڈز جسٹیفائی دا مینز والی سوچ۔ اوہ، تو یہ سب مل کر سسلی میں ناکامی کا باعث بنا۔ یہ شکست کتنی بڑی تھی ایتھنز کے لیے؟ یہ ایک ڈیسائسو بلو تھا، کمر توڑ شکست، ہزاروں فوجی، ملاح، جہاز، سب ختم۔ ان کے وسائل؟ بحریہ؟ سب تباہ، خزانہ خالی۔ لیکن شاید سب سے بڑا نقصان ان کی ریپیوٹیشن کو ہوا۔ وہ ناقابل تسخیر ہونے کی ساکھ ختم ہو گئی۔ تو کیا یہیں سے ایتھنز کا زوال شروع ہوا؟ جنگ تو کچھ سال اور چلی، لیکن ہاں، سسلی میں شکست نے ایتھنز کے حتمی زوال کی بنیاد رکھ دی۔ ان کے گولڈن ایج کا خاتمہ یہیں سے ہوا۔ یہ ایک کلاسک مثال ہے کہ کیسے جنگ، خراب قیادت، تکبر اور اندرونی مسائل مل کر ایک عظیم تہذیب کو گرا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم آج کے لیے اس سے کوئی سبق نکالیں تو وہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ تکبر یعنی ہیوبرس بہت خطرناک ہے، اور یہ کہ جمہوری نظام میں بھی فیصلہ سازی میں سنگین خامیاں پیدا ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب جذبات عقل پر حاوی ہو جائیں۔ اور اسٹریٹجک غلط فہمیوں کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے۔ بالکل، عظیم ترین طاقتیں بھی ایسی غلطیوں سے تباہ ہو سکتی ہیں۔ تاریخ میں یہ واقعات صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ وارننگز ہیں، کوشنری ٹیلز۔ کوئی کامیابی دائمی نہیں ہوتی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور ایک آخری بات سوچنے کے لیے، کیا آج کی طاقتور قوموں اور معاشروں میں ہمیں کچھ ایسی ہی خصوصیات یا کمزوریاں نظر آتی ہیں جو قدیم ایتھنز میں اس کی تباہی سے پہلے موجود تھیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ تو آج ہم ان جنگوں کی بات کر رہے ہیں جو صرف ہار جیت پہ ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، بلکہ کبھی کبھی وہ پوری سویلائزیشنز کے، آپ کہہ سکتی ہیں، مکمل تباہی پہ اینڈ ہوتی ہیں۔ بالکل، اور آج ہمارا فوکس ہے اینشنٹ روم اور کارتھیج کی دشمنی پر۔ وکٹر ڈیوس ہینسن کی کتاب ہے دی اینڈ آف ایوری تھنگ، اس کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ہاں، پیونک وارز کا سکیل اور پھر کارتھیج کا وہ انتہائی بروٹل انجام۔ سوال یہی ہے کہ آخر روم نے اتنا ایکسٹریم قدم کیوں اٹھایا؟ چلیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پیونک وار سے۔ روم ورسز کارتھیج، یہ دشمنی اتنی شدید ہوئی کیوں؟ میرے خیال میں اس میں ہینیبل کا رول بہت اہم تھا۔ اس نے روم میں جو دہشت پھیلائی تھی نا۔ ہاں، وہ کہتے تھے ہینیبل ات پورتاس، مطلب ہینیبل دروازے پر ہے۔ وہی، یہ خوف ان کے رومن سائیکی میں بالکل غرق کر گیا تھا۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ رومن ٹراما ہے۔ مطلب ہینیبل سے بچنے کے بعد کارتھیج کو دوبارہ تھوڑا سا بھی فلرش کرتا دیکھنا، وہ ان کے لیے صرف کمپٹیشن نہیں رہا ہوگا پھر۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ان کو اپنے وجود کے لیے خطرہ محسوس ہوا، ایک ایگزسٹینشل تھریٹ جیسے کہتے ہیں۔ اچھا۔ اور پھر وہ کاٹو دی ایلڈر کا مشہور جملہ، کارتھاگو دلیندا ایسٹ۔ ہاں، کارتھیج کو تباہ کر دینا چاہیے، یہ تو ان کا تکیہ کلام بن گیا تھا، سنا ہے ہر سپیچ کے اینڈ میں کہتے تھے۔ بالکل، اور یہ صرف آپ سمجھے سیاسی نعرہ نہیں تھا، یہ اس گہرے خوف کو دکھاتا تھا۔ یہ اشارہ تھا کہ روم اب تباہی کو نہ صرف ایک آپشن بلکہ اپنی سلامتی کے لیے شاید ضروری سمجھنے لگا تھا۔ تو یہ ڈر اتنا گہرا تھا کہ وہ بس موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طرح سے ختم کریں۔ لگتا تو یہی ہے، اور تھرڈ پیونک وار میں وہ موقع انہوں نے، کہہ سکتے ہیں، بنایا۔ ہاں، وہ ڈیمانڈز ہی ایسی تھیں، مطلب پہلے کہا سارے ہتھیار دے دو، جب کارتھیجینز نے وہ بھی کر دیا تو پھر کہہ دیا کہ اپنا شہر ہی اٹھا کر سمندر سے کتنا 15 میل دور لے جاؤ۔ یہ تو سیدھی پروووکیشن تھی، صاف لگ رہا تھا کہ ان کا مقصد صلح کرنا تھا ہی نہیں۔ بالکل، یہ ایک بہانہ تھا جنگ شروع کرنے کا، اور ہینسن کی کتاب میں ذکر ہے کہ یہ ڈیمانڈز پیش کرنے سے پہلے ہی اچھا۔ ہاں، روم نے ایک بہت بڑی فوج، کہتے ہیں نارمنڈی لینڈنگ سے بھی بڑی ہو سکتی ہے نمبرز کے حساب سے، وہ میڈیٹرینین کے پار بھیج دی تھی۔ مطلب وہ پہلے ہی تیار تھے حملے کے لیے۔ بالکل، تقریباً 70,000 سے 1,00,000 رومن فوجی پہلے ہی قریبی یوٹیکا میں اتر چکے تھے۔ پلان بالکل کلیئر تھا، کارتھیج کو ختم کرنا ہے، کوئی نیگوسیشن کا ارادہ نہیں تھا۔ پھر وہ مشہور سیج شروع ہوا، وہ گھیراؤ سالوں چلا، سنا ہے۔ ہاں، سالوں چلا۔
کارتھج کی دیواریں بہت مضبوط تھیں، 27 میل لمبی قلعہ بندی رومنز کو بہت مشکل ہوئی۔ جب تک وہ نہیں آیا، سپیو ایمیلیانوس۔ ہاں، سپیو ایمیلیانوس، یہ شخص کہتے ہیں فلسفی تھا، لکھنے پڑھنے والا۔ لیکن کمال کا ملٹری کمانڈر نکلا، اور انتہائی بے رحم بھی۔ بالکل، اور اگر ہم اس کو تھوڑا بڑے فریم میں دیکھیں تو سپیو اس رومن سوچ کو ریپرزینٹ کرتا ہے جہاں سروائیول کے نام پر ظلم کو جسٹیفائی کیا گیا۔ ہاں، وحشت کو جائز قرار دیا گیا۔ کیلکولیٹڈ کرولٹی، ہینسن اسے کہتے ہیں۔ سورسز میں بہت ہولناک مناظر ملتے ہیں سیج کے آخر کے، جیسے کہ مطلب ایک مستقل پلان کے تحت شاید 5 لاکھ لوگوں کا قتل، غر بغر لڑائی، بالکل ماڈرن اربن وارفیئر کی طرح۔ 5 لاکھ لوگ! یہ تو فوجیوں کو راستہ صاف کرنا پڑ رہا تھا آگے بڑھنے کے لیے۔ یہ مکمل تباہی تھی، ٹوٹل انائلیشن۔ خوفناک۔ تو یہ صرف ملٹری شکست نہیں تھی، یہ تو ایک پوری تہذیب کو، اس کے نام و نشان کو مٹانے کی کوشش تھی۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ آئیڈینٹی، کلچر، سب کچھ مٹانا تھا۔ ان کا علم، ان کی مشہور ایگریکلچر پر لکھی گئی کتابیں، سب ختم کر دیا۔ سب ختم۔ پیونک شناخت کو عملی طور پر مٹا دیا گیا۔ صدیوں بعد بھی سینٹ آگسٹن کے ٹائم میں کچھ لوگ پیونک زبان بولتے تھے، لیکن وہ تہذیب، وہ کلچر، وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ اتفاقی نہیں تھا، یہ اسٹیٹ پالیسی تھی۔ ہاں، ہنس کا بنیادی نقطہ یہی ہے، یہ ایک سوچی سمجھی اسٹیٹ پالیسی تھی جہاں انتہائی ظلم کو سروائیول کے نام پر ریشنلائز کیا گیا، اور یہ پیٹرن تاریخ میں ان کے مطابق بار بار نظر آتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ ایک سبق آموز منظر ہے کہ کیسے سروائیول انسٹنکٹ، جب اس میں خوف شامل ہو جائے تو وہ ناقابل تصور چیزوں کو بھی جائز بنا سکتا ہے۔ صحیح۔ کارتھج کا انجام یہ یاد دلاتا ہے کہ تہذیبیں صرف وقت کے ساتھ نہیں مٹتی، انہیں جان بوجھ کر بھی مٹایا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے ٹوٹل وار کے کانسیپٹ کے بارے میں۔ کارتھج کی تباہی رومن دشمنوں کے لیے ایک وارننگ تو بن گئی، اور رومن غلبے کو اس نے مضبوط بھی کیا۔ لیکن اس کی قیمت یہی کہ یہ دکھاتا ہے کہ خوف اور ایبسولوٹ سیکیورٹی کی تلاش کیسے ٹوٹل وار کی طرف لے جا سکتی ہے، جہاں عام شہریوں کو نشانہ بنایا جائے، پوری کلچرز کو مٹایا جائے۔ رومن پرسپیکٹو سے شاید یہ ریشنل تھا اپنی سروائیول اور سپریمیسی کے لیے۔ ان کے نقطہ نظر سے ہاں، خوفناک ہونے کے باوجود یہ ایک ریشنل قدم تھا ان کی بقا کے لیے۔ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ اور شاید آخر میں جو بات ہم سب کو سوچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹیجک ضرورت اور مکمل تباہی، ان کے بیچ کی لکیر کتنی باریک ہے آج بھی۔ ہینسن کا کام یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ غفلت خطرناک ہو سکتی ہے، اور تہذیبوں کو مٹانے کی دھمکیوں کو، ان تھریٹس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ پہلے ہو چکا ہے اور شاید دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیسے پوری کی پوری سویلائزیشنز جو لگتا تھا ہمیشہ رہیں گی، ایک دم سے ختم ہو گئیں، مطلب پوری طرح وائپ آؤٹ۔ ہاں، یہ ایک دم شاکنگ لگتا ہے نا کہ اتنی بڑی اسٹیبلشڈ سوسائٹیز کیسے ہسٹری سے مٹ گئیں۔ بالکل۔ آج ہم اسی پہ تھوڑی بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ سورسز ہیں، خاص کر کے ہسٹورین وکٹر ڈیوس ہینسن کی کتاب ہے دی اینڈ آف ایوری تھنگ۔ رائٹ۔ ہم دیکھیں گے کہ کچھ سویلائزیشن صرف ٹائم کے ساتھ کمزور نہیں ہوئی، بلکہ انہیں ڈیلیبریٹلی پوری طرح مٹا دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اور کیا اس میں ہمارے لیے کوئی لیسنز ہیں؟ بالکل، اور یہ صرف باہر کے حملوں کی کہانی نہیں ہے ہمیشہ۔ اکثر ان تباہیوں کی جڑیں سوسائٹی کے اندر ملتی ہیں۔ اچھا، اندر کیسے؟ مطلب وہی اندر کی کمزوریاں، پھوٹ، غفلت، یہ چیزیں زمین تیار کرتی ہیں باہر کے خطروں کے لیے۔ انٹرسٹنگ پوائنٹ۔ تو ہینسن کا مین آرگیومنٹ کیا ہے اس کتاب میں؟ ان کی جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی سویلائزیشنز صرف ڈکلائن نہیں کرتی، کوئی حملہ آور آتا ہے اور بہت کم ٹائم میں جان بوجھ کر اس سویلائزیشن کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ نام و نشان مطلب اس کے شہر، لوگ، کلچر، سب کچھ کمپلیٹ اینیلیشن۔ واو! کتاب میں کچھ ایگزامپلز بھی دیے؟ ہاں، تھیبز ہے، کارتھیج ہے، پھر کانسٹینٹینوپل اور ایزٹیکس کا ٹینوچ ٹٹلان بھی۔
یہ سب پاورفل شہر تھے. اپنی پیک پر تھے یہ سب. ہاں، قریباً اپنی طاقت کے عروج پر تھے جب ان کا یہ انجام ہوا. تو ان سب میں کامن کیا تھا؟ چلو پہلے حملہ کرنے والوں کی سوچ کو دیکھتے ہیں. ان کا کیا مائنڈ سیٹ تھا؟ ان کا مائنڈ سیٹ وہ امپورٹنٹ ہے. ان کا مقصد صرف جیتنا نہیں تھا، پلان تھا دشمن کو پوری طرح اوبلیٹریٹ کرنا. اوبلیٹریٹ مطلب بالکل ختم کر دینا. کیا تو ان کا مقصد صرف گولڈ نہیں تھا، بلکہ ان کی پوری کلچر، ان کی آئیڈینٹی کو مٹانا تھا. یہ تو اس زمانے کے جو بھی رولز آف وار تھے ان کے بالکل خلاف لگتا ہے. بالکل. اگر کوئی رولز تھے بھی تو انہیں پوری طرح اگنور کیا گیا. دشمن کو شاید انسان ہی نہیں سمجھا گیا اس پوائنٹ پر. اچھا، اور دوسری طرف جو ڈیفینڈ کر رہے تھے وہ اتنے پاورفل تھے، ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا؟ یہاں آتی ہے کمپلیسنسی کی بات. غفلت. غفلت کیسے؟ اکثر طاقتور سوسائٹیز یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ انہیں کچھ نہیں ہو سکتا. وہ اپنی ہسٹری پہ، اپنی مضبوط دیواروں پہ یا ملٹری پاور پہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. ہم تو بہت اسٹرانگ ہے والی فیلنگ. ہاں وہی. اور اس چکر میں وہ دشمن کے ارادوں کو یا ان کی بدلتی ہوئی طاقت کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. تھیبس، کارتھیج، بیزائنٹائنز، کانسٹانٹینوپل میں ایسٹیکس، یہ سب اس میں پھنس گئے. بالکل، سب اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. اور اس میں ٹیکنالوجی کا بھی کوئی رول تھا؟ بہت امپورٹنٹ رول تھا. حملہ کرنے والوں کے پاس اکثر بہتر ہتھیار یا نئی اسٹریٹجیز ہوتی تھیں. جیسے الیگزینڈر کے میسیڈونینز کے پاس وہ لمبے نیزے کے سیریسا. تھیبن سولجرز ان کے قریب ہی نہیں آ پاتے تھے. یا پھر آٹومنز کے پاس جو کیننز تھیں. ہاں، کانسٹانٹینوپل کی دیواریں توڑ دی تھیں انہوں نے. ایگزیکٹلی. وہ دیواریں جن پر بائزنٹینز کو صدیوں سے بھروسہ تھا. ٹیکنالوجی نے ان کی کمپلیسنسی کو موت کا پیغام بنا دیا. اسی طرح اسپینش کے پاس اسٹین ویپنز، بندوقیں تھیں جو ایسٹیکس کے لیے بالکل نئی چیز تھیں. تو ٹیکنالوجی نے ایڈوانٹیج دیا حملہ کرنے والوں کو. بہت بڑا ایڈوانٹیج. لیکن کیا صرف باہر کا حملہ اور ٹیکنالوجی ہی کافی ہے، یا اندر کی کمزوریاں جیسا آپ نے شروع میں اشارہ کیا تھا وہ زیادہ امپورٹنٹ تھیں؟ میرے خیال میں اندر کی کمزوریاں اصل میں دروازہ کھولتی ہیں باہر کی تباہی کے لیے. اوکے، کیسے؟ اس کی سب سے بڑی مثال شاید رومن ریپبلک کا زوال ہے. انٹرنل کولیپس. ہاں، وہ جولیس سیزر کے ٹائم کی سول وارز. بالکل وہی. روم اندر سے ٹوٹ رہا تھا. پولیٹیکل ڈویژنز اتنی شدید ہو گئی تھیں کہ کمپرومائز ممکن نہیں رہا تھا. جنرلز اپنی آرمیز کو اسٹیٹ کے خلاف استعمال کر رہے تھے. پاور سٹرگل چل رہی تھی. ہاں، اور سوسائٹی بھی بٹی ہوئی تھی. امیر اور غریب میں فاصلہ بڑھ رہا تھا. اکنامک پرابلمز الگ تھیں، جیسے سلیو لیبر پر اتنا ڈیپینڈ کرنا کہ عام رومن کے لیے کام ملنا مشکل ہو گیا. اسٹیٹ پر قرض بڑھ گیا تھا. تو یہ وہ کانسیپٹ ہے لکسس کا، یعنی عیش و عشرت سے آنے والا زوال. ہاں، وہی آئیڈیا ہے. جب سوسائٹی میں پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن ڈسپلن نہیں رہتا، سیوک ویلیوز کمزور ہو جاتی ہیں، انسٹیٹیوشنز کرپٹ ہو جاتے ہیں. تو وہی پروسپیرٹی کمزوری بن جاتی ہے. بالکل. روم میں پولیٹیکل پولرائزیشن نے سوسائٹی کو بالکل پیرالائز کر دیا تھا. جب آپ اندر سے اتنے ڈیوائیڈڈ ہو تو باہر کے دشمن کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے. تو انٹرنل ڈویژن، اکنامک انسٹیبلٹی اور انسٹیٹیوشنز کا ٹوٹنا، یہ اصل ریسیپی ہے تباہی کے. ہاں، ہسٹری یہی بتاتی ہے. یہ چیزیں کسی بھی سوسائٹی کو تباہی کے بہت قریب لے جاتی ہیں. اور ہینسن کہتے ہیں کہ یہ صرف گزرے وقت کی بات نہیں، آج بھی ایسی سچویشن بن سکتی ہے. بالکل. وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں کچھ سٹیٹس ہیں جو اوپنلی دوسری نیشنز کو ختم کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں. جیسے وہ ذکر کرتے ہیں رشیا کی یوکرین کے لیے، چائنا کی تائیوان کے لیے، ایران کی اسرائیل کے لیے، ٹرکی کی گریس یا ارمینیا کے لیے. وہ وارن کرتے ہیں کہ ان باتوں کو صرف پولیٹیکل ریٹرک سمجھ کر اگنور نہیں کرنا چاہیے. مطلب ان تھریٹس کو سیریسلی لینا چاہیے. ہاں، اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا خطرہ شاید ویسٹ کی طرف سے آنے والی کمپلیسنسی ہے. یہ سوچنا کہ ایسا اب نہیں ہو سکتا یا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. وہی غفلت والی بات. ایگزیکٹلی. ہسٹری کا سبق بھول جانا. تو پھر اصل لیسن کیا ہے آج کے لیے؟ غفلت سے بچنا. اور غفلت سے بچنا، بالکل. لیکن صرف یہ نہیں، ساتھ ہی اندرونی اتحاد، انٹرنل یونٹی پر فوکس کرنا، اکنامک سٹیبلٹی مینٹین کرنا.
اور ڈیفense؟ اور باہر کے خطروں کو سیریسلی لینا اور اپنی ڈیفense کو مضبوط رکھنا، مطلب ڈیٹرنس مینٹین کرنا، ایسی طاقت رکھنا کہ دشمن حملہ کرنے سے پہلے سوچے۔ صحیح۔ ہسٹری کا کلیئر میسج ہے، جو قومیں اندرونی پھوٹ اور غفلت کا شکار ہوتی ہیں وہ باہر کی اگریشن کا پہلا اور آسان ٹارگٹ بنتی ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ عظیم سویلائزیشنز کا خاتمہ ممکن ہے، اور یہ صرف باہر کے دشمن کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اکثر یہ ایکسٹرنل تھریٹ اور سوسائٹی کے اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ، غفلت اور ڈویژنز کا مل جل کر نتیجہ ہوتا ہے۔ صحیح کہا، اور جیسا ہانسن نے لکھا ہے، جنگ انسان کے پرانے پرائمل جذبات کو باہر لا سکتی ہے اور کانفلکٹ میں تشدد کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جا سکتا ہے۔ یہ تو بڑی سوبرنگ بات ہے۔ سننے والوں کے لیے ایک آخری سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ تاریخ کے یہ سبق، خاص کر اندرونی ڈویژن اور کمپلیسنسی کے خطرات کو دیکھتے ہوئے، ہم اپنے آج کے دور میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ہم باہر کے خطروں پر شاید زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور اپنے سوسائٹی کے اندر کی جو دراریں ہیں ان کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ اور سچی مضبوطی، مطلب ریئل ریزیلینس، کیا وہ صرف ملٹری پاور ہے یا اس کے لیے اندرونی اتحاد اور صحت مند انسٹیٹیوشن زیادہ ضروری ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ایک خاص نظریہ ہے ویسٹرن وے آف وار، جو مورخ وکٹر ڈیوس ہینسن نے پیش کیا ہے۔ یہ ہے کیا آخر، اور اس پر اتنی بحث کیوں ہے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ نظریہ بنیادی طور پر کہتا ہے کہ قدیم یونان سے جنگ کا ایک خاص مغربی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اچھا۔ ہاں، جو فیصلہ کن جنگ یعنی ڈیسائزو بیٹل اور شہری سپاہیوں سٹیزن سولجرز پر زور دیتا ہے۔ ہینسن کے مطابق یہی وجہ ہے کہ مغربی طاقتیں اکثر کامیاب رہی ہیں۔ لیکن یہ آئیڈیا یہ کافی کنٹروورشل ہے، اور یہ گفتگو صرف تاریخ کی کتابوں تک محدود نہیں، آج کے لیے بھی اس میں اہم سبق ہیں۔ اوکے، تو اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ ہینسن اپنی کتاب بیٹل میں کہتے ہیں کہ یہ طریقہ گریک کلچر سے نکلا ہے۔ وہ کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کرتے ہیں نا، جیسے عوامی حکومت، سائنسی سوچ۔ جی، کنسینشل گورنمنٹ، سیکولر ریشنلزم، فرد کی اہمیت، انڈیویجول انجینئرٹی۔ ان کا آرگیومنٹ یہی ہے کہ یہ فیکٹرز مل کر ایک خاص قسم کی ملٹری ڈائنامزم پیدا کرتے ہیں، جو مغربی فوجوں کو زیادہ مؤثر بناتی ہے۔ ہاں، ان کے خیال میں۔ لیکن اس پر بہت سے مورخین کو اعتراض ہے، مثلا جان لن جیسے اسکالرز۔ اور وہ آسک ہسٹورینز ایک آن لائن فورم ہے نا؟ ہاں، جانتا ہوں۔ جی، جہاں پروفیشنل ہسٹورینز جواب دیتے ہیں، وہاں بھی اس پر کافی تنقید ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کو بہت زیادہ اوور سمپلیفائی کرتا ہے۔ کیسے؟ مطلب کیا غلط ہے اس میں؟ دیکھیے، مغربی جنگ کا طریقہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہا۔ روم کا سٹائل الگ تھا، مڈل ایجز میں بالکل مختلف، اور ارلی ماڈرن یورپ میں تو اور بھی فرق تھا۔ اور یہ بات بھی کہ مغرب ہمیشہ جیتا نہیں رہا۔ بالکل، غیر مغربی طاقتیں، ہنز، مونگولز، آٹومنز، ان کے خلاف تو مغربی فوجوں کو شکستیں بھی ہوئی ہیں۔ تو پھر کرٹکس کیا کہتے ہیں؟ ہینسن پر کیا الزام ہے؟ کرٹکس اصل میں ہینسن پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنے ایک پری کنسیوڈ نوشن کو کہ ویسٹ از بیسٹ تاریخ پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا۔ اور ٹھوس دلیلیں بھی ہیں اس کے خلاف۔ مثلا یونانی ہمیشہ ڈیسائسو بیٹل نہیں چاہتے تھے، خاص طور پر فارسیوں کے خلاف۔ کئی صدیوں تک یورپ میں جنگ کا مطلب گھیراؤ، سیج وارفر اور چھاپہ ماری، ریڈنگ تھا، نہ کہ صرف بڑی لڑائیاں۔ یعنی ہینسن کا ماڈل فٹ نہیں بیٹھتا۔ جی، کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سسانید پرشین شاید ہینسن کی بیٹل سیکنگ کی تعریف پر زیادہ پورا اترتے تھے، اور قدیم یونان اور آج کی مغربی فوجی سوچ میں کوئی ڈائریکٹ، کوئی واضح فکری تعلق بھی نظر نہیں آتا۔ آج کی سوچ تو زیادہ نیپولین اور کلوزووتز سے متاثر ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو ہوئی ویسٹرن وے آف وار کی بات، لیکن ہینسن اپنی ایک اور کتاب دی اینڈ آف ایوری تھنگ میں تہذیبوں کی مکمل تباہی کی بھی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ بہت اہم کتاب ہے۔ انہوں نے تھیبس، کارتھیج، قسطنطنیہ، ٹینوچ ٹٹلن جیسی مثالیں دی ہیں۔ یہ ٹوٹل وار کا کانسیپٹ ہے نا، جہاں حملہ آور صرف فوج کو نہیں بلکہ پوری آبادی اور کلچر کو ہی مٹا دیتے ہیں۔ بالکل، یہ انتہائی خوفناک مثالیں ہیں، جیسے الیگزینڈر کا تھیبس کو بالکل ملبے کا ڈھیر بنا دینا، اور رومیوں کا کارتھیج کو تباہ کرنا۔ وہ نمک والی کہانی سچ ہے یا نہیں، پر تباہی تو مکمل تھی۔ جی، یا پھر کورٹیس کا ایسٹک تہذیب کو چند ہی سالوں میں ختم کر دینا۔ یہ سب ٹوٹل انیہیلیشن کی مثالیں ہیں۔
جو دکھاتی ہیں کہ تاریخ میں ایسی تباہی ممکن رہی ہے۔ لیکن کیا یہ تباہی صرف جنگ کی وجہ سے آتی ہے یا سوسائٹل کولیپس یعنی تہذیب کے زوال کے پیچھے اور بھی وجوہات ہوتی ہیں؟ جنگ یقیناً ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اکثر یہ اکیلے نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ قدرتی آفات جیسے قحط، کلائمیٹ چینج، جیسے چھوٹا برفانی دور یا گریٹ ڈراٹ؟ بالکل، وبائی امراض جیسے بلیک ڈیتھ جس نے یورپ کی آبادی کو شدید متاثر کیا، وسائل کی کمی، اندرونی خلوخشار۔ اندرونی خلخشار مطلب اشرافیہ کی زیادتیاں، انیکوالٹی کا بڑھ جانا، جیسے ٹینٹر کے ماڈلز بتاتے ہیں نا کہ کبھی کبھی معاشرے اتنے پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو چلانا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، جنگ ان مسائل کو اور زیادہ بگاڑ سکتی ہے، سماجی ڈھانچہ توڑ سکتی ہے، معیشت تباہ کر سکتی ہے اور لوگوں کی ثقافتی شناخت تک چھین سکتی ہے۔ کارتھیج کی مثال لیں، رومی حملے سے پہلے بھی وہاں اندرونی سیاسی مسائل موجود تھے۔ یعنی جنگ کے اثرات بہت گہرے اور دور رس ہوتے ہیں۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے جنگ کی اخلاقیات کا۔ ایک کتاب ہے اوریجنز آف دا جسٹ وار، وہ بتاتی ہے کہ قدیم مشرق کے وسطی میں بھی جنگ شروع کرنے کی جائز وجہ پر سوچا جاتا تھا، آیوس ایٹ بیلم جسے کہتے ہیں۔ ہاں، ایجپٹ، ہٹائٹس، قدیم اسرائیل، وہاں اس کے ابتدائی تصورات ملتے ہیں۔ لیکن یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اکثر جنگ کیوں شروع کی جائے پر اتنا زور ہوتا تھا کہ جنگ کیسے لڑی جائے، یعنی آیوس ان بیلو کے اصول پیچھے رہ جاتے تھے۔ مطلب لڑائی کے دوران کیا جائز ہے کیا نہیں، اس پر توجہ کم تھی۔ بالکل، غیر جنگجوؤں نان کامبیٹنٹس کا تحفظ نہ ہونے کے برابر تھا۔ غلامی عام تھی، دشمن کی لاشوں کی بے حرمتی ہوتی تھی۔ اگر کوئی روک تھام تھی بھی نہ تو وہ اکثر اخلاقی نہیں بلکہ عملی پریگمیٹک وجوہات کی بنا پر ہوتی تھی۔ عملی وجوہات جیسے کہ اگر قبضے والے علاقے سے ٹیکس لینا ہے تو آبادی کو بالکل ہی ختم نہ کر دو، یا مستقبل میں استعمال کے لیے وسائل بچا لو۔ اخلاقیات ثانوی حیثیت رکھتی تھیں۔ تو اس سب کا آج کے دور سے کیا تعلق بنتا ہے؟ کیا سبق ہے اس میں؟ دیکھیں، ایک اہم سبق یہ ہے کہ جب کوئی گروہ یا ریاست اپنے آپ کو بالکل حق پر سمجھتی ہے یا کسی ایبسولوٹ آئیڈیالوجی کے زیر اثر ہوتی ہے، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیکولر، تو انسانیت دوستی اصولوں، ہیومینیٹیرین پرنسپلز کو نظر انداز کرنے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ یعنی جب آپ دشمن کو مکمل برائی سمجھ لیں تو پھر اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک جائز ہو جاتا ہے؟ بالکل، جیسا قدیم جسٹ وار کے تصور میں ہو سکتا تھا، ویسا ہی خطرہ آج بھی ہے جب آئیڈیالوجیز انسانیت پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو جو VDH کی وارننگ ہے کہ تہذیبوں کی مکمل تباہی کا خطرہ آج بھی موجود ہے، جیسے ہم کچھ جگہوں پر دھمکیاں سنتے ہیں، تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ یہ ممکن ہے۔ جی، تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ جب تہذیبیں بہت زیادہ پر اعتماد، اوور کانفیڈنٹ ہو جاتی ہیں، اپنی کمزوریوں، ولنریبلٹیز کو نظر انداز کرتی ہیں، جیسے VDH کہتے ہیں کہ تھیبز یا کارتھیج نے کیا، اور اپنے دشمنوں کی نیت اور صلاحیت کو صحیح طرح نہیں سمجھ پاتی، تو کیا وہ انجانے میں خود کو تباہی کے اسی راستے پر ڈال دیتی ہیں جو ہم تاریخ میں دیکھ چکے ہیں؟ آج کی دنیا ان تاریخی مثالوں سے کیا سیکھ سکتی ہے؟ خاص طور پر یہ کہ کمپلیسنسی یعنی غفلت کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ کولڈ وار کے دوران وہ جو میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن یعنی میڈ کا کانسیپٹ تھا، اس نے تو دنیا کو بالکل تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ جی بالکل، ایک عجیب قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوف کا توازن تھا وہ۔ ہاں، لیکن سوال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ جنگ اور یہ جو مکمل تباہی ہے، انائیلیشن، اس کے تصورات کیسے بدلے ہیں؟ کیا ہم تاریخ کے بدترین نتائج سے بچ سکتے ہیں؟ وکٹر ڈیوس ہینسن کی کتاب دی اینڈ آف ایوری تھنگ بھی کچھ ایسی سوالات اٹھاتی ہے نا کہ پرانی سویلائزیشنز کے زوال سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اور تاریخ دیکھیں تو تہذیبیں اکثر گرتی ہیں۔ دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو اندرونی کمزوری، اچھا، جیسے غفلت، کمپلیسنسی آ جاتی ہے، ہاں، اور دوسرا کوئی باہر کا دباؤ، کوئی طاقتور حملہ آور۔ صحیح، یہ ہینسن اور ٹینٹر جیسے مفکر بھی یہی کہتے ہیں غالباً۔ جی، ان کے نظریات اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو کولڈ وار پہ واپس آتے ہیں۔ میڈ نے کم از کم سپر پاورز کو آپس میں لڑنے سے تو روکا۔ ہاں، براہ راست جنگ سے روکا۔
تو کیا اس نے جنگ کی نوعیت ہی بدل دی تھی؟ کچھ حد تک تو ضرور بدلی۔ اگر آپ اس کا موازنہ کریں قدیم دور کی ٹوٹل وار سے، جہاں مقصد بس مکمل تباہی ہوتی تھی۔ بالکل، دشمن کو صفائے ہستی سے مٹا دینا، جیسے ہینسن نے تھیبز یا کارتھج کی مثالیں دی ہیں، عام شہریوں تک کو نہیں بخشا جاتا تھا۔ او ہاں، حالانکہ قدیم نیئر ایسٹ میں جسٹ وار یا عادل جنگ کے کچھ تصورات تھے، جیسے مصری معات یعنی نظام بمقابلہ اسفٹ یعنی انتشار، یا ہٹائٹس کا انصاف کا کانسیپٹ تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اکثر یوس ایڈ بیلم پر زیادہ زور دیتے تھے، یعنی جنگ شروع کرنے کا حق؟ جی، کہ جنگ شروع کرنا جائز ہے یا نہیں، لیکن یوس ان بیلو یعنی جنگ کے دوران کیا سلوک روا رکھنا ہے، اس پر اتنی توجہ نہیں تھی۔ اچھا، تو اس سے تو پھر بے رحمی بڑھتی ہوگی۔ بالکل۔ تو پھر یہ کوریا اور ویتنام جیسی پراکسی وارز کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ جو بڑی طاقتیں آپس میں نہیں لڑیں بلکہ اپنے اتحادیوں کے ذریعے لڑیں، ہاں، ان کا کیا سگنیفیکنس تھا؟ دیکھیں یہ جنگیں لڑی گئیں نیوکلیئر ویپنز کے سائے میں، تو شاید یہ ایک طرح سے حد مقرر کر رہی تھیں کہ سپر پاورز براہ راست نہیں ٹکرائیں گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کم تباہ کن تھیں، بہت ڈسٹرکٹیو تھیں یہ بھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر ان میں نان اسٹیٹ ایکٹرز یا کمزور طاقتیں جیت گئیں۔ اچھا، یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ جی، کچھ آن لائن مباحثوں میں بھی یہ بات آتی ہے۔ اور آج کل 9/11 کے بعد خطرات کی نوعیت تو بالکل بدل گئی ہے نا۔ ٹیررزم ہے، ایسیمیٹرک وارفیئر۔ جی ہاں، یعنی ایسی جنگ جہاں طاقت کا توازن نہ ہو، ایک ریاست ہو، دوسرا کوئی گروہ۔ بالکل۔ تو کیا اب آئیڈیولوجیکل ایکسٹریمزم، یہ نظریاتی انتہا پسندی ایک بڑا خطرہ ہے؟ یقیناً بہت بڑا خطرہ ہے۔ جیسے قدیم جسٹ وار کے تصورات کو غلط استعمال کیا جاتا تھا، ویسے ہی آج بھی کچھ گروہ اپنے مقصد کو اتنا مقدس سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسٹریم وائلنس کو جائز قرار دے دیتے ہیں۔ مطلب وہ اخلاقیات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ ہاں، وہ مورل ایبسولوٹزم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ جنگ کے دوران جو تحمل برتنا چاہیے، ان بیلوں کے اصول ان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ جیسے کمبیٹنٹس اور نان کمبیٹنٹس میں فرق نہ کرنا۔ بالکل، لڑنے والوں اور عام شہریوں میں کوئی تمیز نہیں رہتی۔ اس کی مثالیں آپ پیچیدہ صورتحال جیسے حماس اسرائیل تنازع میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں دونوں طرف سے ایسی جسٹیفیکیشنز آتی ہیں جو ان بیلوں کے اصولوں کو مجرور کرتی ہیں۔ اور VDH نے بھی تو یہی کہا ہے دی اینڈ آف ایوری تھنگ کے حوالے سے کہ آج کل کچھ لیڈران کھلم کھلا تباہی کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جی ہاں، VDH اسی بات سے خبردار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روس، چین، ترکی جیسے ممالک کی طرف سے یوکرین، تائیوان، آرمینیا، گریس، اسرائیل کو جو دھمکیاں مل رہی ہیں انہیں سنجیدگی سے لیں۔ کیوں؟ مطلب یہ صرف باتیں نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایسی دھمکیاں کبھی کبھی حقیقت بن جاتی ہیں۔ VDH کا نقطہ یہ ہے کہ انہیں صرف سیاسی بیان بازی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر سبق کیا ہے؟ ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ تہذیبوں کے زوال سے ہم کیا سیکھیں آج کے لیے؟ دیکھیں، VDH کے مطابق ایک بڑا سبق تو یہ ہے کہ تہذیبیں اکثر اپنی خوش فہمی کی وجہ سے ڈوبتی ہیں، یہ سوچنا کہ ایسا یہاں نہیں ہو سکتا، اچھا، اور دشمن کی نیت اور صلاحیت کو کم سمجھنا۔ کارتھج کی مثال وہ دیتے ہیں، اتنی خوشحال تہذیب تھی لیکن ختم ہو گئی۔ صحیح۔ اور ٹینٹر کے نظریات بھی تو تھے، وسائل کم ہونا، پیچیدگی بڑھ جانا۔ جی بالکل، جب معاشرہ اتنا کمپلیکس ہو جائے کہ اس کو چلانے کے اخراجات اس کے وسائل سے بڑھ جائیں تو وہ بھی زوال کا باعث بنتا ہے۔ تو پھر بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ کوئی راستہ ہے؟ ایک تو وہی جسٹ وار والی بات، مورل ایبسولوٹزم سے بچنا، دنیا کو صرف اچھا اور برا میں تقسیم کرنے سے گریز کرنا، کیونکہ اس سے جنگ میں تحمل ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا VDH کولڈ وار کا سبق یاد دلاتے ہیں، ڈیکیرنس، یعنی اپنی طاقت اور ارادے سے ممکنہ حملہ آور کو باز رکھنا۔ لیکن VDH یہ بھی تو کہتے ہیں کہ آج مغربی ممالک خود اندرونی کمزوریوں کا شکار ہیں۔ جی ہاں، بالکل، قرض کا بوجھ، سماجی تقسیم، اداروں پر اعتماد کی کمی، یہ سب چیزیں تاریخی طور پر زوال کی علامتیں رہی ہیں۔ تو مطلب صرف ڈیٹرنس کافی نہیں؟ شاید نہیں، اندرونی طور پر بھی مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تو آج کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی اور نظریات جنگ کو اور بھی زیادہ خطرناک بنا رہے ہیں، صرف ڈیٹرنس کے علاوہ وہ کون سے مخصوص اقدام ہیں جو عالمی تباہی کو روکنے کے لیے ضروری ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا اینیلیشن یعنی مکمل تباہی کی نوعیت خود بدل رہی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے
جس پر شاید ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔